پہ چڑھ کر جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی ایک شخص اردو بولتا ہے۔ بہت اچھے اور سادے سلیس الفاظ میں بہترین لہجے میں پارسکر سر جی نے اپنی بات یہاں پر پیش کی، اور سر نے ایک پیغام ہم کو دیا۔ سر جانتے ہیں کہ محبت عام کرنا جو ہے یہ ٹیچر بہت اچھے سے کر سکتا ہے۔ میں 1 منٹ میں ایک ایگزامپل دوں۔ میں آج سے 10 سال پہلے بلڈانا ضلع میں تھا، دیول گڑھ ساگرشا میں، وہاں پر ایک ہی پریمائسز میں مراٹھی اور اردو کی اسکول ہوا کرتی تھی۔ تو بچوں میں آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو مراٹھی کے بچے آتے تھے اور بولتے تھے سر کہ مسلماناچا پورانا مارنا، مسلمان کے بچے ہوتے تھے سر ہندو کے بچے نے مارا، تو ان کو سکھاتے تھے کہ بیٹا ہندو کا بچہ اور مسلمان کا بچہ نہیں بولنا، بلکہ یہ بولنا سر اردو سے پرانا مارنا، سر وہ مراٹھی کے بچے نے مارا۔ بیٹا یہاں پر ہماری پہچان جو ہے اردو مراٹھی کی زبان ہے، لینگویج ہے، ہندو اور مسلم یہاں پر یہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے تو ہم بچوں کے پورے ذہن کو ایک مٹی کے گولے کو مورتی بنا سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کا انتظار ختم کرتے ہوئے، چونکہ مفتی صاحب کو بھی ظہر میں حاضر رہنا ہے جامع مسجد میں صدارتی خطبے کے لیے موصوف کو منور رحمہ کے مصروں سے دعوت کلام دوں کہ دریا کو زوم تھا کہ میں دھارے پہ آ گیا، دریا کو زوم تھا کہ میں دھارے پہ آ گیا، لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا، اور مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئی، لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا۔ مفتی محمد اشفاق صاحب کا اصلہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سبھی مہمانان اور سامنے تشریف فرما ہمارے معلمین و معلمات، خوشی کی بات ہے کہ اردو اساتذہ کی ہندی نام والی مہاراشٹر راجیہ اردو شکشک سنگھٹنا یہ اکھل بھارتیہ پتہ نہیں یہ ٹریجڈی کیوں ہے ہمارے اردو والوں کے ساتھ کہ اردو کی کل ہند سطح کی تنظیم کا نام راجیہ اردو شکشک سنگھٹنا، مہاراشٹر کی جو ہے راجیہ اردو شکشک سنگھٹنا، اس شہر سے ہم کب باہر نکلیں گے؟ بہرحال اردو اساتذہ کی کل ہند سطح کی تنظیم نے آج یہاں پر اردو اساتذہ کرام کے اعزاز اور ان کے استقبالیہ کا پروگرام رکھا ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعزاز ہوتا ہے، جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ اپنے فرائض سے اوپر کی چیز ہے۔ اساتذہ کرام ہیں آپ، اور میرے خیال سے تقریباً سب ضلع پریشد کے ہیں، اور قابل اساتذہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ضلع پریشد والوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو ہمارا کریم جاتا ہے، پیسے لے کے تو لوگ دوسری جگہ بنتے ہیں ٹیچر۔ تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ضلع پریشد کے اساتذہ کرام جو سرکاری امتحانات دے کر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں، وہ قابل ہی ہوتے ہیں۔ اور اب تک میری نسل تک آپ کو جتنے بھی لوگ جو نمایاں نظر آتے ہیں، یا کوئی چھوٹا موٹا یا بڑا بھی اگر کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ کو اکثر وہ ضلع پریشد کی اسکولوں سے نکلے ہوئے یا شہر کی نگر پریشد کی اسکولوں سے پڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی میڈم نے کہا کہ وہ پڑھی ہوئی ہے، میں پہلی سے ساتویں تک الحمدللہ ایک بہت چھوٹے دیہات کی ضلع پریشد کی اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، تو یہ قابل اساتذہ کرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اعزاز جو ہوتا ہے یہ سماجی فریضہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معاشرے میں اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اعزاز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی نہ کوئی میرے کام کی نوٹس لے رہا ہے۔ جب وہ ورک ریکگنیشن مل جاتا ہے تو آدمی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جس کا اعزاز کیا جاتا ہے اس کو جب 50 لوگ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر بھی اس اعزاز کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس خواہش کے نتیجے میں اچھے لوگوں کی تعداد معاشرے میں بڑھتی ہے۔ تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سماجی فریضہ ہے جس کو انجام دیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی خاموشی میں اتنے اوپر اتنے ایکانت میں یہ پروگرام کیوں لیا گیا۔ اس کو تھوڑا سا اور بڑے وسیع اچھے کھلے منظم پیمانے پر اگر کیا جاتا تو شاید یہ زیادہ ثمر آور ہوتا، خوبصورت ہوتا۔
کامیاب تو میرا بھی ہے، لیکن جو اس کا مقصد ہے اس مقصد میں ہم مزید کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارا پرابلم حضرات اساتذہ اکرام کم از کم اپنے آپ کو سیاسی لانچنگ پیڈ کا بنوانا۔ یہ جو تعلیم کی مہاماری اس وقت پر ملک میں ہے، اس کی وجہ یہ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، شاید آپ بات کو سمجھ جائیں گے کہ کم از کم ہم نے اپنے آپ کو سیاسی لانچنگ پیڈ نہیں بننے دینا چاہیے۔ اساتذہ کرام کے بغیر ملک کا کسی قوم کا کسی سماج کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جو قوم اگر بغیر اساتذہ کی ہوگی تو وہ بغیر کسی راہ کے ہوگی، دشاہین ہوگی، اس کے پاس کوئی سامنے مستقبل کا منظرنامہ نہیں ہوگا، مستقبل کیا اس کا حال بھی نہیں ہوگا۔ اساتذہ بہت ضروری ہے قوم کے لیے، اور کل چلا تو چل کر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی اعزاز کرنے والا، آپ کا استقبال کرنے والا، آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والا نہ بھی ملے، بہت سارے تیکھے الٹے سیدھے جملے اساتذہ کے لیے کہے جاتے ہیں، یہ کڑوی تصویر سنا کر آگے بڑھنا یہ ہمارے اساتذہ کی پہچان ہے۔ میں آپ لوگوں کی شان میں، تعریف میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات جو فائنل ہمارے پاس ہمارے اسلام کے، مسلمانوں کے نہیں، اسلام کے ساری مانو جاتی کو ستیہ مارگ دکھانے کے لیے جس کو اللہ نے اپنا آخری دودھ بنا کر بھیجا، آخری دودھ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سوئم پریچے، اپنا خود تعارف کسی لیڈر، کسی رولر، کسی نیتا کے روپ میں نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے متعلق اپنی پہچان کروائی کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اتنا بڑا ریکگنیشن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس کے علاوہ اور کسی جملے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں اور کہیں کہ میں اپنی گفتگو کرتا کروں گا۔ ایک بڑا پرابلم سر کہ ہمارے دیش میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں دھرم نرپیکش ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو سیکولرزم ان انڈیا۔ دھرم نرپیکشتا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ ہندو ہیں تو ہندو رہے نا بھائی، میں مسلمان ہوں مسلمان رہوں گا۔ دھرم نرپیکش کس کو کہتے ہیں؟ ناستک کو کہتے ہیں، جو کسی ایشور کو، کسی دیوتا کو، کسی پیدا کرنے والے کو، کسی کریٹر کو جو نہیں مانتا ہے وہ دھرم نرپیکش ہو سکتا ہے۔ میں اگر اللہ کو مانتا ہوں تو میں دھرم نرپیکش کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اس دیش میں سیکولرزم یا دھرم نرپیکشتا کی جو ڈیفینیشن ہے، جو ویاکھیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب پر چلیں، میں اپنے مذہب پر چلوں۔ ٹالرنس، ون آف دی موسٹ پاپولر کیا کہیں گے اس کو، پالیسی آف دی باپو، دیٹ از ٹالرنس۔ باپو کی سب سے بڑی پہچان جو تھی وہ تھی برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ اور اس دیش میں آج سب سے زیادہ جس چیز کا پرابلم ہے اس کا پرابلم ہندو ہندو رہے، مسلمان مسلمان رہیں، سکھ رہیں، عیسائی رہیں، آپ اپنا دھرم، اپنا تہوار بہت شوق سے، شان سے منائیں، شاندار طریقے سے منائیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمارے